بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بد نظری کے انسانی جسم پر منفی اثرات۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آنکھیں ہیں۔ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ایک ایسا مضمون جسے پڑھ کر یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں کسی بھی درجے میں مبتلا تو نہیں۔ یاد رکھیں، نگاہیں جس جگہ جاتی ہیں وہی جمتی ہیں، پھر ان کا اچھا اور برا اثر اعصاب، دماغ اور ہارمونز پر پڑتا ہے۔ شہوت کی نگاہ سے ہارمونری سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان نگاہوں کا اثر زہریلی رطوبت اخراج کا باعث بن جاتا ہے اور ہارمونری گلینڈز ایسی تیز اور خلاف جسم زہریلی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جس سے تمام جسمانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور آدمی بے شمار امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف دیکھا ہی تو ہے، یہ کون سا غلط کام ہے؟ یہ وہ جان لیوا سوالات ہیں جن کے نتیجے میں ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر شیر یا سانپ سامنے آ جائے تو آدمی کو صرف دیکھنے سے جان پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ سبزہ اور پھول صرف دیکھے جاتے ہیں تو پھر ان کے دیکھنے سے دل مسرور اور مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ زخمی اور لہو لہان کو صرف دیکھتے ہی تو ہیں لیکن پریشان، غمگین اور بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، آخر کیوں؟ واقعی تجربات کے لحاظ سے یہ بات واضح ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے انسان ڈپریشن، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے، جس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ نگاہیں انسان کے خیالات، جذبات کو منتشر کرتی ہیں۔ ایسی خطرناک پوزیشن سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا سہارا لینا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے تجربات بتاتے ہیں کہ صرف 3 دن نگاہوں کو شہوانی محرکات، خوبصورت چہروں اور عمارتوں میں لگائیں تو صرف 3 دن کے بعد جسم میں درد، بے چینی، تھکان، دماغ بوجھل اور جسم کے عضلات کھینچے جاتے ہیں۔ اگر اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے سکون آور ادویات بھی استعمال کی جائیں تو کچھ دن کے لیے سکون اور پھر وہی کیفیت، اس کا واحد علاج نگاہوں کی حفاظت ہے۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کو عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے بہترین علاج اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے، خاص طور پر اس معاشرے اور گندے ماحول میں بے شرمی اور بے حیائی اس قدر عام ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ظاہری اور عملی شکل یہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی کہ چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی حرام چیزوں سے بچنا آسان ہوگا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب تک ہم دیکھتے نہیں تو زنا جیسے فعل میں کیسے واقع ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کا پردے کا حکم دیا ہے، وہیں مرد کو بھی اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ ان آیات میں پہلے کس کو مخاطب کیا گیا یا بعد کی آیت میں کس کو حکم دیا گیا؟ مرد اور زن دونوں اس اخلاقی معاملے کے مکمل ذمہ دار اور حقوق العباد کی معاشرتی سیڑھی میں آتے ہیں۔ بد نظری کے طبی نقصانات۔ ایک بد نظری سے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ 1 سیکنڈ کی بد نظری ہو، دل کو ضعف ہو جاتا ہے۔ فوراً کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کشمکش سے دل میں ضعف پیدا ہوتا ہے اور گندے خیالات سے مثانے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو بار بار پیشاب آنے لگتا ہے۔ پیشاب سے پہلے یا بعد میں رطوبتوں کے اخراج کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو جسمانی دیمک کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ایسی جسمانی دیمک کی بیماریوں کے مریض کی تعداد مرد اور عورت دونوں میں ہی آج کل بہت زیادہ ہے
اور ان کے اثرات بد آئندہ آنے والی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ اور شادی شدہ زندگی کا سکھ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد شریعت شادی پر زور دیتی ہے اور اس کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ الغرض بدنگاہی کی بد عادت میں سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بدنگاہی کی مہلک مرض سے بچائے، آمین۔